السلام علیکم۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈونلڈ لو کا بیان، اور یہ وہ بیان ہے جس کو شاید پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف انتظار کر رہی تھی۔ پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان میں جو کچھ ہوا، ایک سیاست گھوم رہی تھی سائفر کے ارد گرد۔ سائفر کو عمران خان نے 27 مارچ 2021 کو ایک جلسے کے اندر اسلام آباد میں لہرایا اور کہا کہ یہ وہ ثبوت ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق نے ان کی حکومت گرا دی، اور رجیم چینج کی ایویڈنس ان کے پاس یہ موجود ہے۔ اور سندھ ہاؤس میں جو ان کے اراکین ٹوٹ کے جا چکے تھے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے ان کے بندے توڑے تھے اور انہوں نے ان کی حکومت گرائی ہے۔ کیوں گرائی ہے؟ کیونکہ یہ روس کا دورہ کر کے آئے تھے اور یہ بات امریکہ کو بہت ناگوار گزری۔ ڈونلڈ لو نے ایوان نمائندگان کے سامنے جب یہ سوال آیا تو واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے، فالس جھوٹ ہے، کمپلیٹ لائی، اور اس سے زیادہ ڈائریکٹ الفاظ میں اس کی تردید نہیں جاری کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، سائفر کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اس وقت کے سفیر جن کے ساتھ یہ ملاقات تھی، انہوں نے خود ذکر کیا ہے سائفر کے اندر کہ میرا یا امریکہ کا دونوں کا عمران خان کی حکومت گرانے میں کوئی رول نہیں تھا۔ اس میں بہت سی اور باتیں ہوئیں، لیکن یہ ایک ایسا تھورنی ایشو تھا جس نے ایک سال کے اندر پاکستانی سیاست کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے نتیجے میں یہاں 9 مئی ہوا، کیونکہ الزام یہ تھا کہ امریکی ماں کے اوپر جنرل باجوہ نے ان کی حکومت گرا دی۔ براہ راست جلسوں کے اندر عمران خان خط لہراتے تھے اور نام لے کر پکارتے تھے، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر بہت زیادہ کریک ڈاؤن بھی ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کیا، پارٹی کے اوپر بہت ساری مشکلات آئیں، ان کے بہت سارے بندے جو تھے ان کی جب گرفتاریاں ہوئیں یا وہ 15-20 روز کے لیے غائب کر دیے جاتے تھے، پھر پریس کانفرنس کرتے تھے اور پارٹی سے لا تلقی کا اعلان کرتے تھے، اس میں 9 مئی کا بہت بڑا رول تھا۔ لیکن 9 مئی ہوا کیوں؟ کیونکہ 27 مارچ 2021 کو جب عمران خان نے وہ خط لہرایا، اس دن سے ایک پولرائزیشن کی ایسی فضا بنی کہ امریکہ نے پاکستان میں ایک منتخب حکومت کو گرا دیا ہے، جس کے متعلق آج آفیشیل جو ورژن ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ ہمارا تو اس میں رول ہی نہیں تھا، خود پاکستانی سفیر نے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے، اور سپریم کورٹ کے سامنے جو کچھ مقدمات ہیں جس میں بحریہ ٹاؤن اور DHA والا جو گرین ایریا کے اوپر کنسٹرکشن کا کیس ایک سامنے آیا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بہت پاورفل پوزیشن لی، اور پاورفل پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ سوال کر رہی ہے کہ کس قانون کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور 9 مئی کے واقعات، کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے پروگرام کے ابتدائیے میں کہ یہ سائفر والا معاملہ اور لے گیا پاکستان میں 9 مئی کی طرف، تو 9 مئی کے ایک مقدمے کے اندر سپریم کورٹ نے جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے کویسچن کیا پولیس والوں سے کہ آپ کی تفتیش اور آپ کے ثبوت کدھر ہیں؟ بغیر تفتیش اور بغیر ثبوت کے آپ یہ جو الزام لگائیں اور ایک وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جو پروگرام میں مہمان شخصیات ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور شیر افضل مروت صاحب ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سنی اتحاد کونسل سے۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب، ڈونلڈ لو کا سٹیٹمنٹ سب سے پہلے تو رد عمل آپ سے چاہیے۔ انہوں نے تو کہا کہ سراسر جھوٹ ہے۔ جی شکریہ۔ یہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ میری رائے میں اس بیان کی سبسیکوئنٹلی اسکروٹنی ہوگی۔ ماضی میں بھی امریکن کانگریس کے سامنے اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے سرکاری ملازمین بے تحاشا جھوٹ بولتے آئے ہیں، اور ہر ایک سرکاری ملازم اس وقت کی حکومت کی پالیسیوں کا پابند ہوتا ہے، وہ ایکٹ کے تحت بھی پابند ہیں، حتیٰ کہ وہ ہاؤس کو بھی ڈسکلوز کرنے کا جو ہے پابند نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب سرکاری ملازمین اتنا جھوٹ بولنے لگے ہاؤسز کے سامنے، بالخصوص کانگریس کے سامنے، تو ایک ایکٹ متعارف کرایا امریکہ میں، اور اس کو کہتے ہیں فالس اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 1996۔ اس کے دفعہ 1001 کے تحت یہ جو آج کا بیان ہے، اور سبسیکوئنٹلی اس کے تحت پھر ہزاروں کی حساب سے سرکاری ملازمین کی پراسیکیوشن ہوئی، ان لوگوں کی جو بعد میں فورنسک ایویڈنس آئی یا لیٹر سٹیج پہ کوئی ایویڈنس آئی کہ فلاں ملازم۔ سر، یہ ایوان نمائندگان کے سامنے ٹیسٹمنی ہے، اور اس کو جھوٹ بولنا ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے سامنے آپ جا کے کہہ دیں تو آپ کو پتہ ہے سزا بعد میں کیا ہوگی۔ نہیں، سپریم کورٹ میں روزانہ جھوٹ بولا جاتا ہے منوں کی حساب سے، تو وہ پھر پکڑے بھی تو جاتے ہیں۔ نہیں، کب پکڑے گئے؟ کس کو آج تک پاکستان میں پرجری کی بنیاد پہ سزا ہوئی ہے؟
ہمارا دفعہ 193 ہیں، وہ پرجری کو جو آپ کا پورا سیاسی بیانیہ اس نے زمین بوس کر دیا ہے. نہیں، یہ وہی شخص تھا جو رائٹر ہیں سائفر کا، اور اسی سائفر سے کہانی شروع ہوتی ہے. سائفر اسد مجید نے لکھا تھا، ہمارے سفیر نے ہمارے پرائم منسٹر کو بھیجا. نہیں، سائفر جو ہے وہ میسج تھا ان حضرات کا جو ایمبیسڈر نے ٹرانسمٹ کیا سائفر کی شکل میں. منور صاحب، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امریکی آفیشل آئے اور ہمارے ہی سفیر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو بتا دو کہ تمہاری حکومت گر گئی تو ٹھیک ہے، نہ گری تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے. نہیں، وہ تو پرائم منسٹر کے لیے تو نہیں تھا نا، وہ تو جنرل باجوہ کے لیے تھا. فورن آفس جاتا ہے وہ. آپ کا آپ کے فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی. یہ اب پالیسی یہ بنائیں گے کہ آئندہ کے لیے سائفر بھی ڈائریکٹ ادھر ہی جائے. سر ڈائریکٹ ادھر ہی آیا ہے، اس کی سی سی ہو کے باقی جگہ جاتا ہے آپ ادھر ہی. مجھے میرا بیان کنکلوڈ کرنے دیں. سائفر وہ ایک میسج تھا ڈونلڈ لو کا جو ایمبیسڈر نے بھجوایا فارن آفس، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو چلتا کر دیں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. یہ اب ایڈمیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے ٹرائل اسی میسج پہ ہوئے ہیں، اسی میں ہمیں سزا سنائی گئی اور آج اسی میں اپیل میں سماعت تھی. آپ کے اوپر الزام تو یہ ہے نا کہ آپ نے سائفر کے کانٹینٹ کمپرومائز کیا، اس میں یہ الزام تو نہیں ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کیا؟ کنٹینٹ ایک منٹ جی، میں ایک ایکسپلین کر دوں. کنٹینٹ تو ہم مان رہے ہیں، یہ تو ہم مان رہے ہیں، یہی تو ہمارا بیانیہ ہے جو ہم نے جلسے میں بات کی تھی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکن یہ کہیں کہ چلتا بھی کریں اور کسی کو بتانے کی جرت بھی نہ کریں. اور خان نے کیا کیا؟ خان نے آ کے قوم کو یہ بتایا کہ حکومت آپ کے ووٹ سے بنی ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس حکومت کو گرائیں. اور اب جن کے ووٹ سے یا جو پاکستان کے آئین کے تحت حکومت بنانے کے ذمہ داران ہیں، ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ان کو جا کے بتا دے کہ جی مجھے اس پاداش میں بھیجا جا رہا ہے. اچھا، بلال صاحب سے بھی پوچھیں. بلال صاحب آپ فرمائیے، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے، جیسے آپ نے ابھی ابتدائیے میں کہا یا ابھی بات کرتے ہوئے آپ نے کہا، بالکل کمپلیٹلی آج ڈونلڈ لو نے ان کا بیانیہ پی ٹی آئی کا ڈسمینٹل کر دیا سائفر کا جی. اور یہ اس کی امپورٹنس اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس ٹائم پہ نہ صرف انہوں نے اس سائفر کو بیانیے کی بنیاد بنایا بلکہ اس سائفر کو بنیاد بنایا اسمبلی کو لیگلی ڈیزالو کرنے کا بھی. آرٹیکل 5 لگایا ساری اپوزیشن کے اوپر. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یونانیمسلی اس ڈیسیجن کو ریورس کیا کے سامنے. تو دیکھیے، انہوں نے اس جھوٹ کو جس طرح خان صاحب کی لیک میں واضح طور پہ آیا تھا کہ اس پہ ہم نے کھیلنا ہے، وہ کھیلے تھے. اور وہ حقیقت جو ہے وہ آج سب کے سامنے عیاں ہو رہی ہے اسی ڈونلڈ لو کے منہ سے جس کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے. آج آپ نے خود سنا کانگریشنل ہیئرنگ میں کہ بڑے واضح طور پہ سوال ان سے کیا گیا کہ کیا یہ جو کنسپریسی تھی عمران خان کے بار کو ریموو کرنے کی، جو کنسپریسی کی بات ہوتی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے. تو ڈونلڈ لو نے رک کے پاز کر کے کہا کہ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکمل جھوٹ ہے. 2-3 دفعہ یہ بات کی. بلال صاحب، یہ تو اس کا بیان تو آ گیا کھل کے، لیکن جو سائفر کے کانٹینٹ تھے اس میں سے ایک حصہ درست تھا. وہ یہ تھا کہ امریکہ ناخوش تھا عمران خان کے روس جانے کے اوپر. ایک ایسے موقع کے اوپر جس رات یہ وہاں پہنچے تھے اسی رات یوکرین پہ حملہ ہو گیا. لیکن عمران خان کا دعویٰ یہ تھا کہ رجیم چینج ہوا ہے، جو آج وہ ڈینائل کیا. اس نے کہا کہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے، جو آپ نے پہلی بات کی اس کے اوپر یقیناً ہم موقف لے سکتے ہیں بطور قوم. فورن آفس بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے دورے کے اوپر یا آپ کی رائے ہو سکتی ہے، مگر وی ڈس ایگری. ڈیمارش بھی ہوا مگر، اور ڈیمارش اظہر مجید کی ریکمنڈیشن تھی. جی مگر اس نے اس ڈنر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس نے غیر سفارتی انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر تو نو کانفیڈنس تمہارے یہاں ہو رہی ہے وہ تو کامیاب ہوگی تو پھر تو تمہیں معافی مل جائے گی. جو کانٹینٹ ہم نے دیکھے پڑھے ہیں، اگر نہ ہوا تو پھر تمہیں مشکل پیش دیکھیے نا. بات یہ ہے کہ ٹپیکل کاؤبوائے جو سٹائل ہے نا امریکنز کا، اسی انداز میں اس نے کہا ہوگا ڈونلڈ. مگر دیکھیے، سفارتی میں دیکھیے ہم بھی اکثر بطور ملک دیگر جگہوں پہ جا کے ہمارے فورن آفیسرز بھی، اور آپ بلا کے بھی امبیسڈرز کو، دوسرے ملک میں بھی سفیر جو ہوتے ہیں وہ جا کے اعتراضات کرتے ہیں. پھر تو یہ ایک ڈسکشن رہتی ہے جہاں پہ کوئی ایک ملک محسوس کرتا ہے کہ یہ بات نامناسب تھی تو ڈیمارش ریکویسٹ کرتا ہے. مگر وہ ایک سپریٹ ڈسکشن ہے آل ٹوگیدر. بات یہ کہ جس طرح خان صاحب نے اعظم خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب نے اعظم خان صاحب کے ساتھ اس آڈیو لیک میں واضح طور پہ کہا کہ اب ہم نے اس پہ کھیلنا ہے. آپ کے خیال میں کھیلا گیا سائفر؟ نہیں، بالکل کھیلا گیا جی. نہ صرف کھیلا گیا، اسمبلی کو قاسم سوری جیسے شخص جو خود سٹے پہ موجود تھا اس کے ہاتھ سے اس سائفر کی بنیاد پہ ڈیزالو کرایا گیا. عارف الوی اس میں ملوث تھے، فواد چودھری اس میں ملوث تھے. اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پھر ریلیاں کی گئی، جلسے کیے گئے، انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی اگلے 2-3 ہفتے. اور اس کے بعد ان کا بیانیہ یہی رہا ہے. اور تو پاکستان پورا اس آگ میں لپیٹا گیا جی. اور اس کے بعد ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیانیے کے بعد آج یہی جماعت
امریکہ میں لابیسٹ کو چیز کر کے شہباز گل کو بھی انہوں نے بھیجا. آج اگر یہ ہیئرنگ بھی ہوئی ہے تو پارٹلی اسی وجہ سے یہ کہ انہوں نے جا کے امریکی کانگریس مینوں کو چیز کیا کہ جی پاکستان میں آج اگر یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کی خواہش پہ ہوئی اور وہ بھی ان کے سر پہ پڑی, ان کے سر پہ پڑی چونکہ ان کا جھوٹ ان کے سامنے آیا. ایک تاریخی حقیقت جو ہے شاید آپ کی جماعت اس کو ماننے سے انکاری ہے. مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن ہوئے تھے جب یوسف رضا گیلانی آپ کے امیدوار کے مقابلے میں یہاں سے اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہو گئے. آپ کی جماعت کے 15 سے 18 قومی اسمبلی کے اراکین لائن کراس کر چکے تھے. یہ نو کانفیڈنس ہوئی ہے اپریل 2022 میں اور یہ مارچ 2021 ایک سال پہلے آپ کے بندے ٹوٹ چکے تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں بن نہیں رہی. اسی اسٹیبلشمنٹ جس کے کندھوں پہ آپ آئے تھے اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کندھوں سے اتار کے پھینک دیا تھا. یہ والا ایک ٹوسٹ جو تھا نا یہ آپ نے استعمال کیا اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے, سائفر والا. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میرا اس پہ یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے. آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی تھی, آپ نے سائفر نہیں, کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کی جو حکومت پی ڈی ایم کی آئی تھی وہ انڈیجنس میٹر تھا؟ انڈیجنس یہ تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ آپ کو 18 میں محبت سے لائی تھی, اس نے اس لڑائی کے بعد آپ کو اپنی محبت سے ختم کر دی, اس نے گرا دیا آپ کو. اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی کیونکہ آپ سے لڑائی ہوگی. نہیں, میرے سے لڑائی ہوئی, لیکن میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ لائی تو دو باتیں ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے آج جو غلط بیانی کی ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز, اور یہ یاد رکھیں اور آپ کے بیان اس کو مارک کر لیں, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ شخص اسی غلط بیانی کی پراسیکیوشن فیس کرے گا. اللہ کرے گا وہ اس کے ساتھ. اگر بالفرض میں آپ کی باتوں کے دوران نہ ہنستا ہوں نہ آپ کے مارچ 2000 میں عرض کرتا ہوں مارچ 2000 میں نہیں, ایک منٹ, میرے دوست دیکھیں ہم اب بھی وکیل ہیں, میں بات کرتا ہوں دس از ناٹ گڈ کہ آپ کی بات پہ کون ہے سر؟ میرا بھائی انسا ہے. اچھا, یہ مناسب نہیں ہے. نہیں ہنسنا تو نہیں خیر چاہیے, آرگومنٹ کر سکتے ہیں. ہاں آرگومنٹ کر لے. یہ جسٹر دینا میڈیا ہٹ پہ آپ کا دھن نہ لگائیے. معذرت کے ساتھ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی, نہ مجھے آج تک کسی شخص نے یہ شو میں یہ بات کی ہے. اتنی برداشت آپ رکھیے, میں نے آپ کے بیان نہ انٹرپٹ کر رہا ہوں مگر آپ کی بات کے اوپر میں اس کو پروسیس کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایسے میں بہتر ہیں کہ پھر ہم نہیں کریں بیان اور اپنی بات جاری نہیں. اگر اس طرح یہ میں بات کر رہا ہوں آپ ہنس رہے ہیں یا میں آپ کی باتوں میں بات آپ کو میری ہنسی کی آواز آئی. چلے ہوا بھی ہے تو آگے چلتے ہیں. مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن یوسف رضا گیلانی آپ کے بندے ٹوٹ چکے تھے. آپ بالکل مجھے محسوس ہو رہی ہے نہیں, آپ اس طرح نہ کریں. آپ نے نامناسب بات کی ہے, نہایت نامناسب بات کی. چلے میرے خیال میں آپس میں گرمی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. مارچ 2021 سینٹ الیکشنز آپ کے بندے ٹوٹ چکے تھے. ٹوٹ چکے تھے. کنہوں نے توڑا تھا؟ کنہوں نے توڑا تھا؟ جن کا کام ہے توڑنے کا. کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا. یہ سارا گیم یہی ہے, 2 + 2 = 4 بنتے ہیں. باقی اس کے لیے آپ ادھر سے ناپیں یا ادھر سے ناپیں. جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو اس وقت کس کا انٹرسٹ تھا؟ نواز شریف کو نکالا گیا تھا. نہیں, آپ نواز شریف کے نکالنے پہ اگر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. میں ایک چیز کا قائل ہوں, اگر پہلے کسی بھی پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے اقتدار تک رسائی حاصل کی ہے, بحیثیت وکیل میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور برا سمجھتا ہوں. آپ کا خیال ہے 2018 میں آپ کو نہیں, میرا خیال نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. الزام ہے پی ٹی آئی پہ, لیکن اگر آپ مجھے کنونس کر سکتے ہیں, کوئی شہادت آپ دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کراچی سے 14 سیٹیں نہیں جیتے تھے. میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں, یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور آپ چلیں, میں آپ کی بات مان لوں گا, لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ ابھی میاں نواز شریف اپنی سیٹ جیتے ہیں. میں میاں نواز شریف کی سیٹ پہ تو یقین سے نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کی بہت ساری سیٹیں زیادہ ہو سکتی تھیں. جیسے کراچی سے 17 سیٹیں ہیں, وہ اس میں سے ہو سکتا ہے مور دین ہاف آپ کی سیٹیں ہوتی. پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں. لاہور سے آپ کی نشستیں زیادہ ہوتی ہیں, یہ بھی یقین سے 225 ہماری سیٹیں بنتی ہیں ٹوٹل ریزرو. نہیں, یہ نہیں میں کہہ سکتا, لیکن آپ کی نشستیں زیادہ ہوتی. 17 سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئی کراچی میں. میں نے کیمپین کی ہے کراچی میں. کراچی میں آپ لوگ تگڑے تھے. میں عرض کرتا ہوں, پنجاب کی آپ حالت دیکھیں نا, گجرانوالہ دیکھیں, سرگودا دیکھ لیں, پھر یہاں پہ آ جائیں پنڈی. آپ کی حکومت کس نے گرائی ریالٹی میں؟ یہ سائفر آئی تھنک ساری حکومتیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ گرا. تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے سائفر. بنا آیا ہی سائفر میں جو میسج آیا تھا بیسیکلی, میں اب وقت کا ضیاع ہوگا کہ وہ آج ہی سائفر پہ ہماری عدالت میں بحث ہوئی. ہم نے اس پہ اپیل کی ہوئی ہے جس میں جو ہے خان صاحب کو سزا ہوئی. آپ کو پورا انصاف ملنا چاہیے, لیکن میں اس پہ میں جرنلسٹ ہوں سر. میں ایک دن کا جو اسٹیپ آپ لوگوں کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہے نا اس کو رپورٹ کرتا ہوں. یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے. لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان, اس کے درمیان میں یہ پرچہ آ گیا اور پرچہ استعمال ہو گیا.
جو اس وقت سب سے بڑا بلال اظہر کیانی صاحب جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہے وہ بذات خود بہت کڑوی گولی ہے جس کو نگلنا آسان کام نہیں ہے. آپ آبادی کے بڑے حصے کو نہ ڈنڈے مار مار کے جیلوں میں ڈال سکتے ہیں اور نہ بغیر ثبوتوں کے مقدمے چلا سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے سامنے امتحان کی گھڑی آئی ہے اور سپریم کورٹ نے جو کچھ اس کے اوپر کہا ہے, اگر آپ نے وہ نئی نکات سنے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو تفتیشی ناقص ہے. کیا ریلی نکالنا سیاسی جماعت کا رکن ہونا یہ جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے انہوں نے کہا کیمرے توڑ دیے تھے, تو وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں, صرف پولیس کے بیانات ہیں. تو سپریم کورٹ اس کے اوپر غصے میں ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کدھر ہے جس کی بنیاد کے اوپر اندر کر رہے ہیں. اور ایک دہشت گردی کی کلاس, پولیٹیکل ریلی اور دہشت گردی کو تفریق کرنا بہت ضروری ہے. 9 مئی بہت برا ایکٹ تھا, یوم سیاہ تھا, بالکل صحیح کہا اس کو, لیکن دہشت گردی, بم دھماکہ, سوسائڈ اٹیک اور ایک پولیٹیکل ریلی, اس میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے. اچھا چلیں جی, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, پہلے میں ایک پوائنٹ ذرا ایڈریس کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ دا پریویس ڈسکشن کہ دیکھیے خان صاحب یہ جو بات ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو لائی کس کو گرائی, تو عمران خان صاحب ہی آن ریکارڈ ہیں ان کی حکومت گرنے کے بعد کانسٹیٹیوشنلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کہ عارف علوی صاحب کی ایک بروکرڈ میٹنگ میں ان کی قمر باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی, 2 ملاقاتیں, جس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا اسی شخص کے کہنے پہ انہوں نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کی, جس شخص کے اوپر وہ الزام لگاتے تھے کہ اس نے میری حکومت گرائی. کبھی باجوہ صاحب پہ تھا, کبھی محسن نقوی پہ تھا, کبھی زرداری صاحب پہ تھا, کبھی کرنل لو پہ تھا, وہ الزامات بھی بدلتے عارف علوی صاحب کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ملاقاتیں تھیں اس سے پہلے علوی صاحب آرمی ہاؤس پنڈی ملاقات کرنے گئے تھے, پھر 2 ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں جنرل باجوہ کو عمران خان ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے کہ آپ الیکشنز کروا کے پھر جائیے گا, 8 ماہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. جی تو دیکھیے, اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہی کی سجیشن کے اوپر انہوں نے دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کی. تو یہ اعتراف عمران خان صاحب ہی آن ریئر کر چکے ہیں. یہ تو دس از ناٹ ایون اے ڈیبیٹیبل فیکٹ. وہ بیساکھیاں تھیں, وہ بیساکھیاں اتر گئی, ان بیساکھیوں کے اوپر پھر سے انہوں نے ریلائی کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں کام چلا. جو بات آپ نے ابھی کی ہے جی, دیکھیے بات یہ جس طرح افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے اندر ان کا رول اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو ان کے کندھوں پہ آتا ہے وہ جاتا بھی انہی کے کندھوں پہ اوپر ہے, لیکن سیاسی جماعتیں اس میں کمزور ہیں. آپ اپنا رول دیکھیے, یقیناً ہماری ایک ایولیوشن آف ڈیموکریسی ہو رہی ہے جی, اور وہ ہوتی رہے گی. میں نے تو آپ سے بات کی کہ اب اس میں اگر ہم جائیں تو 2018 کا RTS بھی ہے, 2013 سے خیر عمران خان صاحب کی ساری سیاست ان بیساکھیوں پہ رہی ہے. ان کے تو دھرنے بھی, کنٹینرز بھی کسی اور نے لگائے, کرسیاں کسی اور نے لگائیں, میڈیا کوریج بھی کوشش کی تو کسی اور نے کرایا. تو دیکھیے 9 مئی جی, اب 9 میں جو آپ نے بات کی, دیکھیے پہلی بات وہ ہے پولیٹیکل ریالٹی ہیں, 6 کروڑ میں سے آدھے ووٹ ان کے ہیں. نہیں دیکھیے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں 2 باتیں. پولیٹیکل ریالٹی ایک بالکل آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. 9 میں ایک ثانیہ ہے, اس کے اندر کچھ لوگ ملوث تھے. میری رائے میں, کافی لوگوں کی رائے میں, آئی تھنک عوام کی رائے میں, اس 9 میں کے واقعات میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہیں. اگر آپ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے, اگر آپ GHQ کے گیٹ پہ لوگوں کو اکسا کے حملہ کروائیں گے, اگر آپ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کروائیں گے, اگر آپ سویلین اور ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کروائیں گے تو وہ دہشت گردی میں کاؤنٹ. اگر آپ باقاعدہ جا کے افواج پاکستان کی انسٹالیشنز پر حملہ کریں گے تو میرے خیال سے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. بیس پہ آگ لگائی طیارے کو, اس کو تو آپ ماننے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے, لیکن جو باقی ان کے بہت سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں, میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں جی. اب میں ریلی کر رہے ہو مروت صاحب اور آپ پکڑ لیں, میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں جی. دیکھیے بالکل یہ تفریق ہونی چاہیے کہ جو شخص دہشت گردی میں ملوث ہے اس کو میرٹ کے اوپر پورے انجام تک پہنچانا چاہیے, اور جو بے گناہ ہے اس کے خلاف نہیں ایکشن ہونا چاہیے. اور دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کی کہ 9 مئی کا جواب لے لیں, پولیٹیکل ریالٹی کے حوالے سے, دیکھیے شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ اپنی پہلی سپیچ پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پھر مفاہمت کی بات کی. ہم آج بھی مانتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا جو فلور ہے اس میں اپوزیشن اور ٹریجری ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اپوزیشن کا ایک پورا کردار ہے, آئینی طور پہ کردار ہے, وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے پلے کریں گے وہ رول. مگر اگر یہ ان کا یہی ہے کہ ہم ہاؤس کو مفلوج کریں گے, حکومت کو مفلوج کریں گے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. کام چلے گا. 9 مئی کے اوپر مروت صاحب جو آج سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں, بڑے جاندار سوالات ہیں, آپ کے موقف کی اس میں تائید ہوتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چل کے آپ کو یہاں سے انصاف مل سکتا ہے؟ 9 مئی PDM کا کیا درا ہے, 9 مئی ایک ڈھکوسلہ ہے. 9 مئی کے نام پہ یہ جو ابھی گنوا رہے تھے شہداء کے یہ مجسمے گرائے گئے, ایک مثال دے کہاں پہ گرایا گیا, ایک بتا دیں. کرنل شیر خان والا, اگر یہ ثابت ہوا, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے کیمرے میں, اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرنل شیر کا مجسمہ تھا تو میں آپ کو آپ کی زبانی جرمانہ دوں گا.
وہ FF ریجمنٹ مردان میں جو مجسمہ لگا ہوا ہے وہ کرنل شیر خان کا تھا ہی نہیں. گرایا کس نے تھا؟ وہ اب گرایا کس نے تھا؟ جس نے گرایا بھی، اب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہم جا رہے ہیں ان قریب KP میں، KP کی گورنمنٹ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہم پشاور ہائی کورٹ کو لکھ رہے ہیں کہ KP کی حد تک 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. وہاں پہ ریڈیو پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے، بالکل. وہاں مردان پنجاب ریجمنٹ پہ مردان میں اٹیک ہوا ہے، قلعہ بالا زیر میں ہوا ہے، قلعہ بالا حصار میں ہوا ہے، بنو میں ہوا ہے. اب ہر جگہ پہ CCTV کیمرے موجود ہیں. GHQ پہ اٹیک ہوا ہے، ان کا کیس ہے، میں اس میں وکیل رہا ہوں. وہاں پہ کوئی 450 کے لگ بھگ کیمرے جو ہیں اس روڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور سارے آرمی کے کیمرے ہیں. کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک ہوا ہے، تا حد نگاہ کیمرے ہی کیمرے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے اپنے کیمرے ہیں. لیکن جو پروٹیسٹرز آپ کے کیمرے پہ کیپچرڈ ہیں اس کا کیا کریں؟ وہ تو نظر آتے ہیں نا. میں آپ کو وردی پکڑی ہوئی ہے اور وہ کیا جی وردی پکڑی ہوئی ہے، جس نے وردی پکڑی ہے وہ بھی اندر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر ہم احتجاج کرنے نکلتے ہیں، ادھر 144 لگ جاتا ہے. 9 مئی کو 144 کیوں نہیں لگایا گیا پورے پاکستان میں؟ 10 مئی کو 144 کیوں نہیں لگایا گیا؟ پھر کور کمانڈر کا گھر کنکریٹ کا بنا ہوا، وہ میں نے کس چیز سے جلا دیا؟ کیمیکل کہاں سے آیا؟ پھر اس دن انہوں نے وہاں پہ موبائل فون نیٹ ورک کیوں جام کیا، بند کیا؟ جو لوگ وہاں گئے کمانڈر ہاؤس میں وہ آپ کے تھے؟ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ ان کے تھے، اور یہ ڈرامہ تش تش بام ہوگا. لیکن وہاں تو نظر آ رہے ہیں آپ کے لوگ باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، ساری فوٹیجز ہیں موبائل کی بنی ہوئی. وہی فوٹیجز ہے نا، جب آپ دیکھ رہے ہیں یاسمین راشد ان کو کہہ رہی ہیں کہ ادھر آرمی ہاؤس نہ جاؤ. نہیں، اس کے قریب جانے کی فوٹیجز بھی ہیں وہ آپ کے لوگ. وہ تو منع کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہائی کورٹ کا کی CCTV کیمرہ کس نے چرایا؟ 9 مئی لیکن آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کی جب وہ ڈنڈے مار مار کے توڑ رہے ہیں اور کور کمانڈر سے بات کور ہے، وہ ریکارڈڈ ہے. وہ کور کمانڈر کدھر ہے؟ وہ ریکارڈڈ ہیں چیزیں. وہ کدھر ہے وہ کور کمانڈر؟ وہ ادھر ہی ہے. کور کمانڈر کہاں گئے؟ اس کے بعد ان کو وہ ریٹائر کیا گیا، لیکن وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں نا. وہ تو محترم میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو پشاور میں ریڈیو اسٹیشن پہ اٹیک ہوا، ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی. ریڈیو اسٹیشن پہ اٹیک کس نے کیا؟ ہاں، ریڈیو اسٹیشن پہ وہ جو لائے گئے، وہ لوگ جو لائے گئے، ایک وقت آئے گا جب ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں، جوڈیشل کمیشن کو انکوائر کر لے دیں. کب جا رہے ہیں آپ پشاور ہائی؟ ہم عنقریب پشاور ہائی کورٹ کو لکھ رہے ہیں انکوائری کرنے کے لیے، اور یہ بات ابھی تک ہم نے نہیں بتائی ہے، لیکن آج ہی عمران خان صاحب نے اس چیز کے یہ دیے ہیں کہ KP گورنمنٹ کو اپروچ کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو دیکھیے، کسی وقوعے کی کہیں پر وہ جو لوگ ہیں بھیڑ میں، یہ تو وہ کیمرے ہیں نا جو لوگوں کے ہاتھ میں تھے، موبائل تھے، ان کی CCTV ہے. لوگ تو آپ کے ہیں، آپ کے ورکرز نظر آ رہے ہیں ان فوٹیج. آپ جانتے ہیں کیسے ان کو؟ کہوں؟ آپ جانتے ہیں ان کو؟ اب سارے پکڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو رہا کریں، اور وہ ان کی نظر آ رہے ہیں اس کیمرے اب ہم نے کہے ان کو رہا کریں. جو آرمی نے پکڑے ہیں، وہ جو آرمی نے پکڑے ہیں ان کی کوئی شناخت ہوئی ہے CCTV فوٹیجز کے ساتھ؟ دیکھیں لاہور سے جو ڈاکٹر پکڑی ہوئی ہیں، یاسمین راشد، وہ خدیجہ شاہ، وہ ساروں وہ کی خدیجہ شاہ نے کیا کیا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہیں. تو ملک ہے ہمارا، نہ جائیں. یعنی کہ 9 مئی کو پروٹیسٹ کرنے کی تو اجازت ہوتی ہے، اندر جا کے جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کی اجازت. تو کہاں پہ آپ نے کسی نے خدیجہ شاہ کا فوٹیج؟ خدیجہ شاہ کی ضمانت ہوگی، میں تو خوش ہوں کہ اس کی ضمانت ہوگی. میں تو ڈاکٹر یاسمین کے لیے بھی دعا گو کہ اس کی بھی ضمانت ہوگی. الزام تراشی ہے 9 مئی کی. ایک وقت آئے گا کہ یہ 9 مئی کے پیچھے جو اصل آرکیٹیکٹ ہیں، 9 مئی کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ ہمارے 100 ورکرز کو جو ہیں گولیاں لگی، اور ہمارے 25 ورکر شہید ہوئے، اور ہمارے 4 ورکر تاحیات جو ہیں وہ اپائج ہوئے. ایک فوجی زخمی ہوا ہے، ایک سپاہی کو گولی لگی ہے. 9 مئی کی رٹ لگائی ہوئی ہے. 9 مئی ہوا کہ 9 مئی کو تو پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکیرنے کے لیے ایک ڈکوسلا چھوڑا گیا ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے میرے لیے ماننی. ہاں جی، آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور وہ جو اس کا آؤٹ کم ہوا ہے وہ اچھا نہیں تھا. آپ کے لیے مجھے آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں وکیل ہوں، شواہد پہ بات کرتا ہوں. بالکل صحیح. اور جو شواہد ہمارے پاس ہیں اسی بنیاد پہ ہم جا رہے ہیں 9 مئی کو. ایک سوال اور آپ سے پوچھنا ہے، ہمارے پاس بلال کرانی صاحب ہیں تو یہ اس کا جواب بھی دے لیں گے. آپ نے ابھی FIA میں آپ گئے، آپ نے الزام عائد کیا ہے کہ مریم نواز آپ کو قتل کروانے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کے پاس اس میں ایویڈنس کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ وہ آپ کو قتل کروانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیں پھر میں ان سے رسپانس لے لوں. جی، اس طرح ہوا کہ ہمارے بنو کے جو MNA ہیں وہ مجھے اجلاس میں ملے، اور انہوں نے کیا نام کیا ہے ان کا؟ نسیم علی شاہ اور مولانا ہیں. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہم گیلری میں بیٹھے، وہاں پہ انہوں نے مجھے
کہا کہ ان کے حلقے کے ایک شخص ہے، اس شخص نے ان کو آڈیو میسیجز بھیجے ہیں، 4 آڈیو میسیجز تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا یہ سن لیں۔ وہ میں نے 4 سنے۔ اس میں 3 لوگوں کی، مختلف لوگوں کی آوازیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک ہے کنٹریکٹ کلر، یہ وہ شخص ہیں جس کا تعلق ہی بنو سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ جو بنو کی مقامی لوگ ہیں، پتہ چلا کہ 50-60 مرڈر کر کے پھر یہ وہاں یہ جو عزیر بلوچ گروپ میں تھا کراچی میں کافی عرصہ، پھر 10 سے 15 سال ہوئے ہیں کہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے، دبئی میں ہے، اور وہاں پہ یہی نیٹ ورک ہے، رنگ ہے ان کا، اور ساؤتھ افریقہ۔ کون یہ کہہ رہا ہے یہ کام کرنے کو؟ یہ ان کو کر رہے ایک انڈین، اس کی بھی آڈیو میسیج ہے۔ اور وہ انڈین کون ہے؟ وہ انڈین جندال کا آدمی ہے، اور وہ شخص جو ہیں ان سے بات کر رہے پیسوں کی، بتا رہے میرا ٹارگٹ، اور یہ جو ٹارگٹ کلر، یہ جو کنٹریکٹ کلر ہیں، یہ آگے سے اپنے خلاصات کو آڈیو میسیج بھیجتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہمیں کنٹریکٹ ملا ہے مروت کو مارنے کا، اور یہ کنٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے محترمہ مریم نواز۔ اور یہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی؟ یہ وہی کنٹریکٹ کلر اپنے خلاصات کو، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ریکارڈ کس نے کی؟ ریکارڈ کیا اسی کنٹریکٹ کلر کی آڈیو میسیج اپنے خلاصات کو بھیج رہے واٹس ایپ پہ۔ تو وہ میسیج آپ تک کیسے آیا نا؟ انہوں نے اسی خلاصات نے ایم این اے کو بھیجا، ایم این اے نے مجھے دیا، اور میرے 1 منٹ جی میں بات پوری کر لوں۔ جی، یہ 4 میسیجز ہیں، اس میں وہ کنٹریکٹ کلر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے مجھے $1,00,000 بھی وصول ہو گئے، $50,000 ایک، $25,000 دوسرے، $25,000، یعنی اس طریقے سے $1,00,000 ان کو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی۔ میں نے یہ الزام لگایا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے، ایک یہ آپ ایف آئی اے میں گئے؟ میں ایف آئی اے میں گیا، وہاں پہ میں نے ان کے خلاف FIR کی درخواست دی کہ جی یہ ایویڈنس سجیسٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے کنسپیریسی ایج کی ہے، یہ ایویڈنس سجیسٹ کی ہیں کہ انہوں نے مرڈر کے لیے پیمنٹ کی ہے، اور یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آئی ایم پوٹینشیل ٹارگٹ۔ وہ انڈین کی جو آڈیو میسیج ہیں، اس کے علاوہ اس کے خلاصات کی آڈیو میسیج ہیں جس نے ایم این اے کو فارورڈ کیا ہے۔ اب ان سے جواب اب آگے سے میں اس خلاصات سے پھر ایم این اے صاحب نے میری بات کرائی ان سے، اچھا، تو میں نے ان سے کہا، پہلے میں نے تصدیق کی کہ کوئی ہاکس نہ ہو، اس طرح کوئی ڈرامہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو میرا خلاصات ہے جو باغا ہوا ہے، اس نے پورے تمام میسیجز کو آن کیا۔ ایف آئی اے نے مجھے بلایا، میں نے تمام قوائف، تمام ایویڈنس حوالے کی۔ آج اسے میں نے کو بلایا تھا، اس نے میرے بیان کی مکمل تائید کی کہ مجھے میرے حلقے آپ کا کیس رجسٹر کر لیا ایف آئی اے نے؟ نہیں، ان کو میں نے درخواست دی ہے۔ ایف آئی اے کا رجسٹریشن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے، وہ انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کے بعد اپنی ویوز فارمولیٹ کر کے یا FIR کرتے ہیں۔ جواب لے لیں آپ اس کا۔ جی بلال صاحب۔ ندیم صاحب دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہو۔ ہر شخص کو، مروت صاحب ٹھیک ہے سیاسی حریف ضرور ہیں، مگر سب کی جان سلامت رکھے اور ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، مگر یہ بات مکمل جھوٹ ہے۔ اس کو میں اس لیے بار بار میں اس پہ اس لیے بھی ڈینائل میں آپ نے سوال کیا تو میں دے دیتا ہوں، مگر مریم نواز صاحبہ اور ہماری جماعت آلریڈی یہ بات جب اچھلی تھی تو ایک کمپلیٹ ڈینائل کر چکی ہے۔ مروت صاحب نے خود اب آپ کے سامنے بات کی کہ کس طریقے سے ان کے نوٹس میں گیلری میں فلانے ایم این اے صاحب تھے، خالہ زاد تھیں، ان کا وائس نوٹ تھا، مطلب کہ لیکن اس کی تحقیق تو کروائے نا، وہ کر رہے ہیں تو وہ خود مان رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں گئے ہیں، وہاں پہ ایک پروسیجر کے تحت یہ اپنے بیانات دے رہے ہیں، مگر اٹ از اے کمپلیٹ لائے۔ مریم نواز صاحبہ کی اس طرف سے بھی آئی بلیو ایک اس کی کمپلیٹ ایک وہ آ گئی ہے، آئی تھنک دیر واز اے ٹویٹ اف آئی ریممبر کریکٹلی، کمپلیٹلی ڈینائنگ دس۔ دیکھیے ہم ان چیزوں میں نہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہم نے، ہماری جماعت نے، نہ لیڈرشپ نے کبھی ایسے کام کیے ہیں، نہ سوچے ہیں۔ میں بھی اپنی جماعت اور لیڈرشپ کے ساتھ کام کرتا آیا ہوں، اور ہماری جماعت کا، مریم نواز صاحبہ کا کمپلیٹ فوکس ابھی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پہ ہے۔ اس طرح کی ناخوشگوار چیزوں میں نہ کبھی ہم فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے نا، آپ کے متحد آتی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ مروت صاحب جو الزامات ہیں کہ یہ ساری چیزیں مینیج کرنا، دبئی کا وہ میسج، انڈین کا میسج، اس خلاصات کے میسج، ایم این اے کا میسج، یہ ساری کنکشنز ہیں۔ مگر دیکھیے یہ جھوٹ ہے۔ ایک منٹ، یہ انہوں نے تو فتویٰ دے دیا نا، پروگرام اینڈ پہ آ گیا آپ کا۔ دیکھیے جو پہلی سی ایک ہسٹری ہے، لاہور میں جب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 950 پولیس مقابلے میں انہوں نے سیاسی حریفوں کو پار کروایا۔ دیکھیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے نہیں صرف دیکھیے جو 9 مئی کی بات کی کہ 9 مئی کو کیا ہوا، ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بندے ہی ہمارے نہیں تھے، تو میں صرف 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، عمران خان صاحب نے خود کورٹ میں کہا،
آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے بعد جب وہ خود ہائی کورٹ میں سے، تو انہوں نے کہا تھا اگر یہ حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر سے 9 مئی ہوگا۔ دوسرا، ان کے اپنے لوگوں کے بیانات، یاسمین راشد صاحبہ اور لوگ تھے جو اس دن لوگوں کو لیڈ کرتے، انہوں نے یہ نہیں ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ لوگ ان کے نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا جی ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ اندر جائیں، تو نو ون ایور ڈسونڈ دیم۔ تو ان کے اپنے لوگوں کے تضادات ہیں۔ دیکھیے اس دن جرائم ہوئے، اس دن دہشت گردی ہوئی، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ اور کارکنان ملوث تھے۔ لا شوڈ ٹیک اٹس کورس، جس شخص نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، جو انوسنٹ ہے اس کو پولیٹیکل بری ہونا ورکر میں چاہیے۔ اور دہشت گردی میں فرق جی میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ یہ میرٹ جو کے اوپر 5 فیصلہ ہونا آج چاہیے۔ سپریم کورٹ نے چھوڑے ہیں 10 ماہ کے بعد 5 بندوں کی آج 5 بندوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق بنتا تھا ضمانت 10 مہینے قبل بھی، بالکل، اور یہ خواتین اندر ہیں، بزرگ اندر ہیں، کینسر کے مریض اندر ہیں 9 مئی کے نام پہ۔ اب کیا عقلی طور پہ، منطقی طور پہ کوئی مان سکتا ہے کہ جو سابقہ گورنر صاحب ہیں یا یاسمین راشد ہیں یہ 9 مئی کے یا سہولت کار ہوں گے یا 9 مئی کے دہشت گرد ہوں گے؟ کیا عقل انسانی بھی مان سکتی ہے؟ ایک فیصلہ کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ دیکھیں، اور پھر یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بنے، آ جائیں، ایک جسٹر آف گڈ ول دے، سیاسی قیدیوں کو چھوڑے، ایک اچھا پیغام دے، بالکل، کیونکہ ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم تو احتجاج بھی۔ بلال اظہر کیانی صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔